بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ بیوی کے حوالے سے ہے کہ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو نافرمان ہوتی ہیں، ناشزہ ہوتی ہیں، اطاعت گزار خامدوں کی نہیں ہوتی۔ ان کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کی جہنم میں کثرت دیکھی، اس کا بھی ذکر کریں گے، اور ایسی خواتین جو خامد کی فرما بردار ہوتی ہیں، اطاعت گزار ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ شریعت کیا کہتی ہے۔ اور آج کا جیسا کہ ہمارا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کو شیشے کی طرح نازک کہا ہے، اس سے کہتے ہیں بیوی کی کیئر کرنا۔ اس کے پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کیا ہے، اس کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثیر تعداد دیکھی تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کی ناشکری کی وجہ سے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، شوہر کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج ناگوار بات آ جاتی ہے تو فوراً عورت یہی کہتی ہے کہ میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے اس جملے کو، اس ڈائلاگ کو بہت ناپسند کیا، بہت ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ایسی ہی ناشکری اور نافرمان عورتیں جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ ایک اور حدیث ہے ناشکری کرنے والی بیوی کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے جو اپنے خامند کی ناشکری کرتی ہو، حالانکہ یہ اپنے خامند سے مستغنی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے خامند کا کفر کرتی ہیں، یعنی خامند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموشی کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات کی جائے تو فوراً کہہ اٹھیں گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ تو ناظرین، ایسی خواتین جو ناشکری رہتی ہوں اور خامند کی نافرمانی کرتی ہوں، کتنی سخت وعید احادیث مبارکہ کے اندر جو ان کے بارے میں آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس آئے جو اونٹوں پر سوار جا رہی تھی، اور ان کے ہمراہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی۔ ایک حبشی غلام انجشا جس کا نام تھا، وہ تیزی کے ساتھ اونٹوں کو ہنکائے جا رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تیرا ناس ہو اے انجشا، شیشوں سے لدے اونٹوں کو آہستگی سے لے کر چلو، شیشے سے لدے اونٹوں کو آہستگی سے لے کر چلو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث نقل کرنے والے مشہور تابعی حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیہ سے متعلق شیشوں کو نرمی سے لے چلو جیسے الفاظ استعمال فرمائے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا تو تم اسے عیب کی بات سمجھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو شیشے سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ شیشہ بہت نازک ہوتا ہے اور بیرونی اثرات سے بہت جلد متاثر ہو کر ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر والی بھی کمزور ساخت کی ہوتی ہے، نازک ہوتی ہے اور حساس دل کی مالک ہوتی ہے، اسے بھی شیشے کی طرح احتیاط، نرمی اور دیکھ بھال سے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا احساس بھی ضروری ہے، اس کا خیال بھی ضروری ہے،
اور جس حد تک ہو سکے اس سے پیار کا، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور جواب میں بیوی کو بھی محبت اور کرنی چاہیے، اطاعت کرنی چاہیے، فرمانبرداری کرنی چاہیے، نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔